آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، یعنی بلال اور ایمان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ بھی کامیابی کے بعد۔ لیکن نہ تو ایمان کے وہم و گمان میں تھا کہ میں اپنے جس سینئر سے ملنے جا رہی ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلال ہے، اور نہ ہی بلال کو کبھی امید تھی کہ ایمان اچانک یوں میرے سامنے آ کھڑی ہوگی، وہ بھی اپنی تمام اچیومنٹس اور سکسیس کے بعد۔ دونوں جب یوں اچانک ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ خوش زیادہ ہو رہے ہیں یا حیران۔ ایمان اپنا CSS پاس کرنے کے بعد جب اپنی ٹریننگ بھی مکمل کر لیتی ہے تو جوائننگ سے پہلے وہ ایک بار اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے تاکہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے شروع کرے۔ تبھی وہ ٹنڈو آدم واپس جاتی ہے، اپنے باپ کو بتا دیتی ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری آپ دونوں کو سنانے آ رہی ہوں، اور اس کے باپ کو تو پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی اپنے خواب پورے کر چکی ہے۔ تبھی پھولوں کے ہار لے کے اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایمان جیسے ہی ٹرین سے نیچے اترتی ہے تو اس کا باپ آگے بڑھ کے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ جب اس نے پہلی بار اپنی بیٹی کو کراچی پڑھنے کے لیے رخصت کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ جب تم واپس آؤ گی کامیاب ہو کے تو میں پھولوں کے ساتھ تمہارا استقبال کروں گا اور اپنی بیٹی کے راستے میں پھول بچھا دوں گا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ علاقے کے وہ لوگ جنہوں نے سلیم کو مجبور کر دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے نکال دو کیونکہ علاقے کا محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور پھر ہماری بہو بیٹیوں پر بھی ایمان کی وجہ سے برا اثر پڑ رہا ہے، اب وہ بھی سلیم کے ساتھ ایمان کے استقبال کے لیے اسٹیشن کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ایمان کی کامیابی کی خبر اخبار میں آتی ہے اور سبھی محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ایمان نہیں بلکہ ماسٹر سلیم کی ایمان ہے جس کی کردار کشی کر کے ہم نے اپنے علاقے سے باہر نکالا تھا، لیکن آج کامیاب ہو کے بلکہ ٹنڈو آدم کا نام روشن کر کے واپس آ رہی ہے۔ ایمان اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ بہت جلد میری جوائننگ ہو جائے گی جس کے بعد مجھے گھر بھی ملے گا، اس کے بعد آپ دونوں کو یہاں ٹنڈو آدم رہنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ دونوں میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں گے، اور اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے ماں باپ خاص طور پہ اپنے باپ کو دیتی ہے جس نے ہر مشکل میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیا، بلکہ بیٹی کو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں تم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ادھر تیمور کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان کی تلاش میں US تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس کے فادر نہیں چاہتے تھے کہ تیمور US جائے کیونکہ آلریڈی بزنس کا کافی نقصان ہو رہا ہے، اور تیمور جاتے ہوئے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو بزنس میں ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ آہت سے کہہ دینا، لیکن آہت تو اندر ہی اندر ان لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے، خاص طور پہ جب سے ان لوگوں نے دھوکے سے زارا کی تمام پراپرٹی اور کاروبار کے شیئرز اپنے نام کیے ہیں۔ تبھی جب اس کے تایا ابا آہت سے بزنس میں ہیلپ مانگتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے اور بہانہ یہ بناتا ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا تو کبھی قطر اور کبھی US پہنچا ہوتا ہے، اگر بزنس میں اتنا ہی ضرورت ہے تو اپنے بیٹے کو بلائیں، کیونکہ اگر میں اپنا بزنس چھوڑ کے آپ کے بزنس میں ہیلپ کرواتا ہوں تو مجھے تو نقصان ہوگا، میرے سر پہ تو باپ کا سایہ بھی نہیں کہ جو میرے اس نقصان کی وجہ سے پشت پناہی کر سکے۔ اب ناصر صاحب جو تیمور کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھے، آہت کے اس طرح تانے دینے پہ وہ برداشت نہیں کر پاتے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور اتفاق سے تیمور اور زارا جو اسی دن US سے واپس آئے ہیں باپ کا سنتے ہی فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ لیلا تو تیمور کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن تیمور لیلا کو اس طرح سے اگنور کر کے اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے جیسے لیلا ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ اب جا کے لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ تیمور کو حاصل کرنے کے لیے بلال سے طلاق لینا اس کی کتنی بڑی غلطی تھی، لیکن ابھی تو لیلا کو مزید پچھتاوا ہوگا جب اسی بلال کو کامیابی کی بلندیوں پہ دیکھے گی جسے لیلا ہمیشہ ناکارہ، نکما اور جاہل کہتی آئی تھی۔ اتفاق سے اسی دن بلال اور ایمان بھی ہاسپٹل پہنچے ہوتے ہیں میڈم کے اچانک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تیمور، اس کے گھر والے، بلال، ایمان سبھی ایک ہی ہاسپٹل میں ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی سب لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے۔ بہرحال بلال کی محنت اور لگن کی وجہ سے بہت جلد اس کی پروموشن ہوتی ہے، AC سے DC بن جاتا ہے، لیکن بلال کے گھر والے تو جیسے یکسر فراموش کر چکے ہیں کہ بلال نام کا کوئی انسان بھی ہمارے گھر میں رہتا تھا، نہ ان لوگوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت ہے کہاں اور کر کیا رہا ہے۔
سب کو یہی لگتا ہے کہ لیلا کو طلاق دینے کے بعد شاید باقی گھر والوں کو فیس نہیں کر پا رہا، تو جیسے یہاں پر گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا، ہو سکتا ہے اب اسلام آباد میں کسی کے گھر پہ نوکر ٹھہرا ہو اور اسی طرح کے کام کاج کر کے گزر بسر کر رہا ہو۔ اب کسی اور کی نظر تو ایمان پہ نہیں پڑتی، البتہ تیمور کی اچانک نظر ایمان پہ پڑتی ہے اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان یو ایس میں نہیں بلکہ یہیں کراچی ہے، جبکہ ایمان تو فوراً نظر بچا کے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تیمور کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ ایمان یہیں تھی اور میں اسے کبھی قطر اور کبھی یو ایس ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اب تیمور اپنی پوری کوشش لگا دے گا کہ کراچی میں ایمان کا ٹھکانہ معلوم کر سکے، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان سی ایس ایس کی اکیڈمی جوائن کر چکی ہے، اسی کے ہاسٹل میں رہتی ہے، تو تیمور کی وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں۔ بہرحال ایمان تو اکیڈمی سے سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد ٹنڈو آدم بھی پہنچ جاتی ہے، اپنے ماں باپ سے ملتی ہے اور پھر انہیں یقین دلاتی ہے کہ یہ گھر بھی بہت جلد میں آپ کو واپس دلا کے رہوں گی اور ان کرایہ داروں کو دھکے دے کے یہاں سے نکالوں گی، لیکن اس سے پہلے ایمان نے اپنی جاب کی جوائننگ کرنی ہے، تبھی ماں باپ سے اجازت چاہتی ہے اور واپس کراچی پہنچ جاتی ہے۔ اب ایمان چونکہ جونیئر اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ جوائن کر رہی ہے، تو اسے تو اندازہ ہی نہیں کہ جس آفس میں میری جاب ہوئی ہے وہاں کا ڈی سی کوئی اور نہیں بلکہ بلال ہے۔ تبھی جیسے ہی ڈی سی صاحب کے آفس کا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے بلال کو دیکھ کے اسے اپنی نگاہوں پہ یقین ہی نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے لگتا ہے جیسے مجھے کالج میں اور ٹریننگ میں وہم ہوتا تھا کہ میرے سامنے بلال کھڑا ہے، شاید ابھی بھی وہم ہو رہا ہے۔ اور ادھر بلال کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آج جس جونیئر نے ہمیں جوائن کرنا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمان ہوگی۔ خیر، اب دونوں کو ہی اپنی لاسٹ فون کال یاد آتی ہے۔ بلال کو یاد آتا ہے کہ ایمان نے مجھے گندا خون کہا تھا، جبکہ ایمان کو یاد آتا ہے کہ بلال نے کہا تھا کوشش کرنا کہ اب کبھی میرے سامنے نہ آؤ۔ تو اپنی حیرت اور خوشی کو کنٹرول کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو فارملی سلام کرتے ہیں اور ایمان اپنے آفس واپس جا کے بیٹھ جاتی ہے، جہاں بلال کی کچھ بکس پڑھی ہیں۔ تو ایمان فارغ وقت میں ایسے ہی ایک بک اٹھا کے دیکھتی ہے تو اس میں بلال، لیلا اور آہت کی بچپن کی تصویر نظر آتی ہے۔ ایمان اپنی کولیگ سے کہتی ہے کہ یہ تو سر بلال ہے نا، جس پہ اس کی دوست پوچھتی ہے کہ کیا تم سر بلال کو پہلے سے جانتی ہو؟ تو ایمان اپنی کولیگ سے کہتی ہے کہ عہدہ اور رتبہ ہمدردی کیا احساس بھی کھا جاتا ہے۔ اب لگتا ہے ایمان اپنی غلطی تو بھول چکی ہے کہ اس نے کس طرح بلال کی کردار کشی کی تھی۔ ہاں، اسے یہ لگنے لگا ہے کہ بلال نے شاید اسی لیے ہم سے رابطہ منقطع کیا ہے، کیونکہ وہ اتنے بڑے عہدے پہ جو فائز ہو چکا ہے۔ دوسری طرف تیمور کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کو مائنر ہارٹ اٹیک آہت کی بدتمیزی کی وجہ سے آیا تھا، تو دونوں خاندانوں میں نہ صرف دوری آ جاتی ہے بلکہ دونوں طرف سے ہی ایک دوسرے کے چہرے پہ چڑھے نقاب اتارنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تیمور جب آہت کو یاد دلاتا ہے کہ تیمور کے اور اس کے باپ کے آہت پر کتنے احسانات تھے، تو آہت بھی تیمور اور اس کے باپ کی اوقات یاد دلا دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں، بلا وجہ کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ جیسے آپ نے زارا سے شادی بھی صرف اس کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے کی تھی۔ تو تیمور آہت سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں زارا کی دولت کی اتنی ہی فکر ہو رہی ہے تو پہلے خود تو بلال کا حصہ اس کے حوالے کرو، تم لوگ بھی تو اسی پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہو۔ ادھر لیلا کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، نہ تو تیمور کو امپریس کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے حاصل کر سکتی ہے، اور لیلا کے دل میں ذرا برابر افسوس نہیں کہ اس نے بلال کے ساتھ کیا کیا اور پھر بلال کے ہی گھر پہ اپنا ہوٹل بنا کے کاروبار چمکا رہی ہے۔ لیکن ان سب کو نہیں پتا کہ بلال بہت جلد واپس آئے گا، ان سب سے اپنی اور زارا کی نہ صرف دولت جائیداد نکلوائے گا بلکہ ان کے ظلموں کا حساب بھی لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان اور بلال میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ کیسے ختم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ سے پتہ چل ہی چکا ہے کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے تھوڑی تھوڑی محبت تو پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ ایمان کو ہر جگہ بلال کی یاد آتی تھی اور بلال بھی ہر جگہ پہ ایمان کو یاد کرتا تھا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے بلال اور ایمان کی آپسی غلط فہمیاں ختم ہونے کی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔